ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مختصر تذکرہ جگر بند مصطفیٰ و زہرا، بزرگ ترین اولاد مرتضیٰ، صاحب جود و سخا، حضرت امام ابو محمد امام حسن علیہ السلام۔ ولادت باسعادت حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آقائے نامدار رسول مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا اور نام آپ کا حسن رکھا۔ آپ سینہ مبارکہ تھا، سر مبارک سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تعلیم و تربیت آغوش رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا شاہ ولایت مدینہ العلوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقے میں دی گئی۔ فضائل کے تعلق سے کہتا ہوں کہ جن کے فضائل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سید اولیاء اللہ نے بیان فرما دیا ہے، بھلا میں کیا، میری بساط کیا، چند ایک فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ان کی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے بچپن میں سواری بن جاتے۔ کوئی صحابی کہتے کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سوار بھی تو دیکھو کس قدر بہترین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا یہ عالم تھا کہ حالت نماز میں بھی یہ اگر سوار ہو جاتے تو جب تک یہ نہ اترتے آپ نماز میں اسی کیفیت میں رہتے جس کیفیت میں تھے۔ آپ فرماتے میرے پروردگار کے نزدیک بہترین خلائق یہی ہے، ان سے محبت باعث نجات اور ان سے دشمنی باعث گمراہی و ضلالت ہے۔ آپ اہل بیت اطہار سے ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، طریق محمدی میں آپ نہایت درجے پر ہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، یعنی جو ان سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کے علم جود و سخا اخلاق حسنہ کے تعلق سے اس قدر واقعات ہیں کہ اس مختصر سے بیان میں ان سب کا اظہار ممکن ہی نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صوفیاء کرام کے تمام سلاسل انہی کے قدموں میں ہیں۔ آپ حقائق و معارف الہیہ میں بے مثل تھے۔ آپ نے 25 حج مدینہ منورہ تا مکہ المکرمہ پیدل فرمائے۔ آپ ہمیشہ راضی برضا رہتے چونکہ آپ مقبول بارگاہ الہی تھے، جو دعا مانگتے فوراً قبول ہو جاتی۔ لوگ جو بھی حاجات لے کر آپ کے پاس آتے آپ ان کو اسی وقت پورے فرما دیتے۔ آپ نہایت شیریں کلام تھے، جب بھی بات کرتے تو سننے والا مزید سننے کا آرزومند رہتا۔ آپ حلم و بردباری میں انتہا درجے پر فائز تھے، حتیٰ کہ حد درجہ بدخصلت اور گستاخوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ صبر اس درجہ فرماتے کہ بے حد گستاخوں سے بھی آپ کے حسن خلق، بے حد گستاخ بھی آپ کے حسن خلق کی تعریف کرتے۔ آپ کو طریقت کے حقائق و دقائق میں کمال حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے قلب کی حفاظت کرو، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یعنی ظاہر باطن کو ایک جانو، دل میں عقائد بد کو داخل ہونے مت دو۔ فرمایا ہمارا دن قدر و جبر کے درمیان ہے۔ ایک اعرابی نے آپ کو اور آپ کے والدین کو گستاخانہ طریقے سے خطاب کیا تو آپ نے نہایت صبر کیا اور اس سے کہا آج ہمارے گھر میں جو کچھ ہے لے جا۔ یہ سن کر اس اعرابی میں ایک تڑپ پیدا ہو گیا، وہ تڑپ اٹھا اور نہایت ادب سے کہا کہ سرکار میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہو، میں تو صرف آپ کا حلم یعنی آپ کی قوت برداشت آزما رہا تھا، اور میں نے پایا کہ آپ کی تعریف و مذمت، آپ تعریف و مذمت کو یکساں ایک ہی دیکھتے ہیں، تعریف ہو یا مذمت۔ آپ کے کرامات اور خوراک عادات بے شمار ہیں۔ خلافت امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جامع شہادت جب نوش فرما لیا تو دوسرے دن سن 40 ہجری میں آپ نے اپنے والد ماجد کی مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ بلا شبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، لیکن امیر شام معاویہ نے
آپ کو مختلف انداز سے تکالیف پہنچایا۔ کتاب میرات الاسرار میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہو گیا ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہنے والا ہے، تو آپ نے چند شرائط کے ساتھ معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ظاہری سے دستبرداری اختیار کر لی، اور یوں معاویہ بن ابو سفیان سے خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا اور ملکیت یعنی بادشاہی نظام حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، وہ پوری ہو گئی۔ آپ نے حکومت ظاہری معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کر کے مدینہ منورہ واپس ہو کر وہیں پر مشغول بحق ہو گئے۔ تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود معاویہ کے دل کو تسکین نہیں ہوئی اور وہ سیدنا امام حسن کی جان کے پیچھے پڑا رہا، اور آخرکار اس نے اسماء بنت اشعث جو کہ زوجہ امام حسن علیہ السلام بھی تھی، بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر اس کے ذریعے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ زہر کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ آپ کا کلیجہ کٹ گیا، خے کے ساتھ کلیجہ اور ہاتھوں کے ٹکڑے نکلتے تھے اور آپ کا رنگ سبز ہو چکا تھا۔ علماء کائنات نے اپنی شہادت سے پہلے جن بہن بھائیوں یعنی اپنے صاحبزادوں کے اتفاق سے رہنے کی نصیحت فرمائے تھے، آج وہ سب کے سب جمع ہو کر سیدنا امام حسن علیہ السلام کے حال پر آنسو بہا رہے تھے، ان سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ سب کی آنکھیں سیدنا امام حسن علیہ السلام پر جمی ہوئی تھیں۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو تکلیف میں شدت پیدا ہوئی تو آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب علیہ السلام کے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ بہن، زہر تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے، اب تکلیف میرے لیے قابل برداشت نہیں، میرے لیے دعا کرو کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ میرے باپ علی اور ماں فاطمہ میرے انتظار میں ہیں، خدا تمہارا وارث ہے، دشمن ہماری بربادی پر کمر بستہ ہے، میرے بعد میرے عزیز بھائی حسین اکیلے رہ جائیں گے، اور وہ سب جو ہمارے نانا جان کا بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں میرے بعد میرے بھائی حسین کے بھی سخت دشمن بن جائیں گے۔ مجھے اپنی موت کا ملال نہیں، مگر حسین کا ہاتھ بابا جان علی نے میرے ہاتھ میں دیا تھا، اور اب وہ بھی یکا و تنہا رہ جائیں گے۔ آئے حسین، میں اب رسول خدا علی فاطمہ کے خاندان کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگے۔ مسلسل خون کی خے کے باعث رنگ مکمل نیلا پڑ گیا تھا۔ آپ نے جادہ کو بلا کر علیحدگی میں کہا، جادہ، تو نے دشمن کے بہکاوے میں وہ فریب میں آ کر مجھ بے قصور کو زہر دے دیا۔ یاد رکھ، دشمن نے تجھے فریب دیا ہے، یاد رکھ، تمام عرب و عجم میں تیری ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو رخصت کر دیا۔ حالت لمحہ بلمحہ تشویشناک ہو رہی تھی۔ آپ نے خلافت باطنی و امامت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ گھر والے سب جو آپ کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے ان سے فرمایا کہ نانا جان چلے گئے، اماں جان بی بی فاطمہ علی بھی چلے گئے، بابا علی بھی چلے گئے، اور آج میرا بھی سایہ تمہارے سروں سے اٹھنے والا ہے۔ تمہارا وارث خدا ہے، میں تم سب کو خدا کے سپرد کیا۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گود میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے 28 صفر سن 50 ہجری کو واصل بحق ہو گئے۔ آپ کی آرامگاہ جنت البقیع میں واقع ہے۔ بیان کے آخر میں اپنے سامعین سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا مرتبہ تمام صحابہ کرام سے بلند ہے۔ دشمنان اہل بیت کے تعلق سے ثابت ہے کہ وہ ملعون اور منافقین ہیں اور رہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ بعد از وصال نانا جان کے پہلو میں رکھو، اگر دشمن وہاں دفن ہونے نہ دیں تو پھر مجھے والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کے پہلو میں رکھو۔ چنانچہ دشمنان اہل بیت اطہار نے انہیں روضہ رسول میں دفن ہونے نہ دیا تو جنت البقیع میں والدہ محترمہ بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کے پہلو میں رکھا گیا۔ دعا گو و طالب دعا مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔